یہ قصہ تقریباً 30 سال پرانا ہے۔ حال ہی میں مجھے میرے ماموں نے یہ واقعہ سنایا تھا۔ ان کا نام کامران ہے، اس لیے میں اس کہانی کو انہی کے نام سے بیان کر رہی ہوں۔ کامران ماموں کراچی سے باہر اپنے ماموں کے گھر گھومنے گئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ سردی کا موسم تھا اور ایک روز کامران ماموں گھر سے نکل کر باہر واک کرنے گئے۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ واک کرتے کرتے وہ تھوڑا دور نکل گئے اور راستہ بھٹک گئے۔ وہ ایک سنسان سڑک پر کھڑے تھے جہاں آس پاس کوئی موجود نہیں تھا کہ اچانک انہیں اپنے پیچھے کسی کے چھن چھن کرتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز بہت تیز تھی۔ رات کا وقت تھا۔ سناٹا اور سردی میں یہ چھن چھن کی آواز ایک الگ ہی خوف پیدا کر رہی تھی۔ کامران ماموں نے ہمت کی اور تیزی سے چلنے لگے، مگر اچانک وہ آواز بالکل ان کے قریب سے آئی۔ کامران ماموں کے بائیں اور دائیں طرف دو عورتیں کھڑی تھیں۔ انہوں نے ایک عجیب سا لباس پہن رکھا تھا اور ان کے پیروں سے مسلسل چھن چھن کی آواز آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر کامران ماموں خوف سے زمین پر بیٹھ گئے اور وہ دونوں عورتیں بھی وہیں رک گئے۔ پھر اچانک عورتوں نے کامران ماموں کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ ان کی چھن چھن کی آواز سن کر ان پر ایک عجیب سی بے ہوشی طاری ہونے لگی اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ پھر بڑی مشکل سے لوگوں سے پوچھتے پوچھتے وہ اپنے ماموں کے گھر جا پہنچے اور سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد کامران ماموں فوراً کراچی واپس آ گئے۔ ایک رات وہ اپنے گھر کے صحن میں چارپائی پر سو رہے تھے کہ اچانک پھر سے چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ اس بار ان کی امی نے بھی یہ آواز سنی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے صحن کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں کامران ماموں کی چارپائی کے گرد چکر لگا رہی تھیں۔ انہوں نے فوراً اپنے شوہر کو اٹھایا۔ وہ دونوں تیزی سے صحن کی طرف آئے اور بلند آواز میں دعائیں پڑھنے لگے۔ جیسے ہی دعائیں پڑھی گئیں، وہ دونوں عورتیں اچانک غائب ہو گئیں۔ لیکن وہ جو بھی مخلوق تھی وہ کامران ماموں کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہ انہیں اکثر جگہوں پر نظر آنے لگی۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اکیلے کمرے میں ہوتے ہیں تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ان کے سر پر نوکدار چیز پھیر رہا ہو۔ کچھ عرصے بعد ان کے جسم پر جگہ جگہ عجیب سے نشان بننے لگے۔ تقریباً 5 سال تک کامران ماموں کا روحانی علاج اور ڈاکٹر سے علاج کروائے جاتے رہے۔ اس کے بعد جا کر اس مخلوق نے ان کا پیچھا چھوڑا۔ لیکن آج بھی کبھی کبھار کامران ماموں کو چھن چھن کرتے قدموں کی وہی خوفناک آواز سنائی دیتی ہے۔